إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. یہ لوگ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں، کیا انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا پرندوں کو اڑتے ہوئے کہ کس طرح وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں اور پھر اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں انہیں پکڑے ہوئے مگر یہ کہ رحمان. انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. پرندے جب اڑتے ہیں، ہم سب بچپن سے بڑے شوق سے اس منظر کو دیکھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی اڑان بھرتے ہیں اور وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں. سائنٹیفکلی جب پرندہ پر پھیلاتا ہے تو اس وقت اس کو وہ ایک طرح سے ایئر کو پش کرتا ہے بیکورڈ، اور وہ اپنے آپ اپنی باڈی کو گلائڈ اس کے اندر رکھتا ہے، ہوا کے اندر، ہوا کو پیچھے کرتے ہوئے ہوا کے زور پر وہ اڑ رہا ہوتا ہے، جو ایروپلین کی سائنس ہے اڑنے کی، وہ بھی برڈ سے لیا انہوں نے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو توجہ دلا رہے ہیں، دیکھو جب وہ پر پھیلاتا ہے اور پھر وہ پر سمیٹ لیتا ہے. تو اصولاً کیا ہونا چاہیے، جب پرندہ پروں کو بند کرتا ہے تو اب وہ جو ہوا کو بیکورڈ پش کر رہا تھا یا گلائڈ کر رہا تھا اپنے پروں کے ساتھ ہوا کو کاٹتا ہوا، اب وہ چیز تو ختم ہو گئی. پھر وہ نیچے کیوں نہیں گرتا؟ اصولاً ایز پر اکارڈنگ ٹو گریویٹیشنل لا اس کو نیچے گرنا چاہیے، سیدھا نیچے. جیسے ایک پتھر ہوا میں اگر آپ چھوڑیں اس کو تو جو بھی چیز وزن رکھتی ہے وہ کیسے گرتی ہے؟ نیچے کی طرف کیسے گرتی ہے؟ عروج آپ بتائیں. بچپن میں کھیلا ہوگا نا سب نے، چھت پہ چڑھ کے پتھر نیچے پھینکے ہوں گے، کیسے گرتے ہیں نیچے؟ بالکل سیدھا نیچے گرتے ہیں نا، لیکن اپنے وزن کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وزن ہوتا کیا ہے؟ mass of the body and the gravitational force m multiplied by g، right؟ تو اس کو تو نیچے گرنا چاہیے. اسی طرح ہر برڈ جو ہے اس کی باڈی کا ایک ویٹ ہوتا ہے، تو جب وہ پر بند کر لیتا ہے تو اصولاً تو اسے نیچے گرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرندے نیچے نہیں گرتے ایسے پتھر کی طرح سیدھے، بلکہ وہ ہوا کے اندر ہی گلائڈ کرتے، اور پھر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد وہ پھر پر کھولتے، پھر اس کو پروں کو چلاتے اور پھر اس کو بند کرتے. ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو کون نہیں گرنے دیتا؟ سائنس کہتی ہے وہ گرے گا، لیکن وہ گرتا نہیں ہے نا. کبھی ہم نے غور کیا؟ دیکھیں ہم کتنے حفاظ ہیں. ہماری کلاس میں کوئی حافظہ ہے؟ چلیں آپ. ہاں عروج ماشاء اللہ حافظ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ بار بار سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں اور قرآن حفظ بھی کرتے ہیں اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس پہ
کہ پرندوں کو کون نہیں گرنے دیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رحمان نہیں گرنے دیتا. پھر ہم جب اپنی زندگی میں ایک اسموتھ فلائٹ بھر رہے ہوتے ہیں اور پھر جرکس آتے ہیں, ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں تھام سکتا؟ ہم کیوں مایوس ہونے لگتے ہیں؟ ہم کیوں غیر اللہ کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے انہو بکلی شیئن بصیر. وہ رب جو پرندے کو گرنے نہیں دیتا, اور کوئی ایک پرندہ ہے, کروڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پرندے ہوں گے, کسی ایک کو نہیں گرنے دیتا اللہ تعالیٰ. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ انہو بکلی شیئن بصیر, ہر چیز میں ہم بھی تو آ جاتے ہیں. ہم کیوں پھر غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کی ڈوریں تھام رکھی ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کو سنبھالا ہوا ہے, یا ہم ان کے لیے کوئی ناگزیر چیز ہے, ہم نہیں رہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہی نے سارا کارخانے زندگی تھام رکھا؟ ہمیں کس نے تھام رکھا؟ تو اسی نے باقی چیزیں میں سارا سلسلہ سنبھال رکھا ہے. اسی لیے تو قرآن آپ کو آپٹمسٹ بناتا ہے, ہر معاملے میں مثبت, ہر معاملے میں مثبت سوچ دیتا ہے. آپ مر بھی رہے ہیں نا تو آپ کے سامنے وہ مثبت ہارزن, مثبت سوچ کے افق کھولے ہوئے ہوتا ہے. یہی فرق ہے اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے لیے اور اللہ کو نہ سمجھنے والوں کے لیے. وہ ہر جھٹکے پر مایوس ہو جاتے ہیں, وہ ہر نعمت کے ملنے یا نہ ملنے یا مل کے واپس لے لینے پر ایک جذباتی ڈیزاسٹر کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک جذباتی لاک کا شکار ہو جاتے ہیں. نہ ان سے خوشی سنبھالی جاتی ہے, نہ ان سے دکھ سمجھا جاتا ہے, نہ وہ صبر کر پاتے, نہ وہ شکر کر پاتے, نہ وہ مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کرن تلاش کر پاتے ہیں. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو دنیا کی زندگی پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے, جو آخرت کی زندگی پر نظر رکھتا ہے, جو اللہ کی معرفت کو جانتا ہے, جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہر ایک کو تھامے ہوئے, وہ جو اڑتے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا, وہ مجھے بھی نہیں گرنے دے گا, وہ مجھے بھی سنبھال لے گا. تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, اس کو ہر چیز میں خیر نظر آتی ہے, اس کو اپنی زندگی میں بھی خیر نظر آتی ہے, اس کو اپنی بیماری میں خیر نظر آتی ہے, اس کو اپنی موت میں بھی خیر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. چلیے اب میں آپ کو تھوڑی سی پرندوں کے بارے میں دکھاتی ہوں. آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی, شاید ہم نے یہ میں نے شیئر کی ہوئی کسی الملک میں, شاید ہم نے شیئر کی تھی. بہرحال دوبارہ اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیسے کیسے تھام رکھا ہے. مین آپ جلدی سے دیکھیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ریگولر ہوتے ہیں وہ اگر آج نہیں نظر آ رہے تو آپ ان کو ایک کوئک ریمائنڈر سینڈ کر دیں تاکہ سورہ ملک کا یہ جو پارٹ ہے یہ مس نہ کر پائیں. کیونکہ بات ہم نے آج کے ریمائنڈر کی جیسے کی تھی کہ ہمیں پیسمسٹ نہیں رہنا, آپٹمسٹ بننا ہے نا. تو بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے. آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہوگی, ایک کا نقشہ بنا ہوا ہے, آ رہا ہے نظر؟ برڈ نظر آ رہا ہے. یہ جو برڈ ہے نا اس کا نام ہے بارٹلڈ گاڈوٹ. بارٹلڈ گاڈوٹ جو ہے نا یہ الاسکا سے اڑتا ہے اور 11,000 کلومیٹر کی پرواز جو ہے سمندر کے اوپر
یہ اس کی جو مائگریشن ہے نا، یہ 2 لائنز کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک اس کی نارتھ ورڈ مائگریشن ہے جب یہ آتا ہے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، اور پھر بلو لائن جو ہے یہ ساؤتھ سے واپس اس کے نارتھ کی طرف امیگریشن کی لائن ہے. تو 11,500 کلومیٹر کا جرنی جو ہے یہ طے کرتا ہے. بارٹلڈ گاڈوٹ پرندہ جو ہے یہ 56 کلومیٹر پر آور کے حساب سے اڑتا ہے نان سٹاپ سمندر کے اوپر. 9 days and 9 nights، 9 دن اور 9 راتیں مسلسل. دوبارہ دیکھیے گا اس پرندے کو. یہ پرندہ سمندر کے اوپر الاسکا کے سے اپنی پرواز شروع کرتا ہے اور سینٹرل پیسیفک اوشن کے اوپر مسلسل جو ہے یہ اڑتا رہتا ہے 9 دن 9 راتیں بغیر سوئے، بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، بغیر کھائے پیے سمندر کے اوپر. دن چڑھتا ہے، دن غروب ہوتا ہے، رات پھیل جاتی ہے، یہ اڑتا رہتا ہے. بارش ہو، طوفان ہو، سمندر کی تیز ہوائیں چلیں، یہ اڑتا رہتا ہے مسلسل 9 دن 9 راتیں. اگر میں آپ سے پوچھوں اس کو کون گرنے نہیں دیتا، بتائیے؟ رحمان. ما یمسکہن الا الرحمن. کبھی سوچا ہم نے اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں غور و فکر کرو میری کائنات میں؟ اب ماشاءاللہ آپ کا 29واں پارہ ہے. کتنی دفعہ آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو غور و فکر کرو کائنات میں. یہ خود تمہیں بتائے گی، یہ کائنات خود بول کے تمہیں بتائے گی کہ اس کا کریٹر کون ہے. اس کو بنانے والے 2 4 8 10 نہیں، ایک ہے، واحد لا شریک. سائنٹسٹ حیران تھے اس بات پر، جیسے آپ بھی ہوں گے. 9 دن 9 راتیں بغیر سوئے یہ چھوٹا سا پرندہ بغیر ریسٹ کیے، اس کے پر تھکتے نہیں ہیں. اس کے آپ کے جو فلائٹ کنٹینیوس فلائٹ ہوتی ہے، جو طویل ترین فلائٹ ہے، وہ بھی کتنے گھنٹے کی ہے؟ جو کینیڈا سے پاکستان سمندر کے اوپر اسٹریٹ فلائٹ آتی ہے، وہ بھی کتنے گھنٹے کی ہے زیادہ سے زیادہ؟ میرا خیال ہے 24 سے 28 گھنٹے. کتنا دن؟ ایک دن بنتا ہے، 1 دن اور کچھ گھنٹے. اور اس میں بھی وہ جب اترتے ہیں تو فوراً بعد ان کو اپنا فیول بھرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم ان کو جو ہے وہ اپنی ریکنڈیشننگ پلین کی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ کنٹینیوس اتنی لمبی فلائٹ لے کر آئے ہوتے ہیں. کتنے بڑے بڑے انجن ہوتے ہیں اس کے جہاز کے، کتنے بڑے بڑے فیول ٹینک ہوتے ہیں. اینڈ لک ایٹ دس برڈ. کون سی موٹریں لگی ہیں اس کے اندر؟ کہاں سے فیول آ رہا ہے اس کے اندر؟ کیوں ہمارے ایمان اللہ پر کمزور ہیں؟ کیونکہ ہم نے کائنات میں تدبر کیے ہی نہیں. ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ان کے لیے. کچھ ہمیں خدا خوفی نہیں کہ یہ جو فیکٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کسی مسلم کے کلیکٹڈ فیکٹس نہیں ہیں. کہاں گئے مسلمان جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے تھے تو ان کے ایمان مضبوط تھے؟ آج ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں، آج ہم ہر رات ما یمسکہن الا الرحمن پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم ریلیٹ نہیں کرتے نا. کتنے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ پرندہ آتا ہوگا یہ آیت پڑھتے ہوئے، اور وہ کہتے ہوں گے واقعی اللہ ہی ہے جو تھام کے رکھتا ہے. ورنہ اتنا چھوٹا پرندہ 9 دن 9 راتیں مسلسل سمندر کے اوپر اڑتا ہے
بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، یہ تو اس کو تو گر جانا چاہیے سمندر میں. تو جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں نا اور پھر ہم پڑھتے ہیں آیت کا باقی حصہ، اور وہ کیا ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، کہ جب وہ اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں گرنے دیتا، تو وہ مجھے بھی گرنے نہیں دے گا، مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا، مجھے بھی اس دنیا کی اس فلائٹ میں ڈال کے میرے پیچھے سے ہاتھ نہیں کھینچ لے گا، وہ مجھے تھام کے رکھے گا. لیکن فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو پرندے ہیں نا، ہم نے پیچھے پڑھا نا، یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بناتے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے. تو ان کے ساتھ مدد بھی ویسی ہی غیر مشروط ہوتی ہے اللہ کی. ہمارے ساتھ امتحان لگا ہوا ہے. ہم کیا کرتے؟ جہاں جھٹکا آتا ہے، جہاں ہمیں 9 دن 9 راتیں مسلسل کھائے پیے بغیر اڑنا پڑ جاتا ہے، وہیں ہم غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں. وہاں ہمارا توکل اللہ پر شٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. اور جب میں غیر اللہ کہتی ہوں نا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں. کہاں لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میں میوزک سن کے اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہوں. میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے میوزک کیوں سنتا ہوں؟ تاکہ میں ریلیکس رہوں. یہ کیا ہے؟ کیا نفس کو سجدہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسی ہی چیزوں میں سکون کی تلاش کرتے ہیں، جبکہ سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمیں کیوں لذت محسوس نہیں ہوتی اللہ کی یاد میں؟ کیونکہ ہم اس کو اس طرح ریلیٹ نہیں کر سکتے نا، جس طرح کرنا چاہیے. جلدی سے بتائیے، یہ ایک فیکٹ ہے. چلے ابھی ایک اور دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ سے پوچھتی ہوں. یہ ایک اور پرندہ ہے، اس کا نام ہے بار ہیڈڈ گوز. بار ہیڈڈ گوز جو ہے، یہ اس کا مسکن جو ہے، یہ جو تبت کا پلیٹیو ہے، پاکستان، چائنا اور ایران کے بیچ میں، یہاں پر یہ رہتا ہے. اور یہ اڑتا ہے ہمالیہ کے پہاڑوں میں. جب یہ مائیگریٹ کرتا ہے تو ہمالیہ کے پہاڑوں میں یہ اڑتا ہے. اور اس کتنی بلندی پر اڑتا ہے؟ 7270 میٹر کی بلندی پہ، یعنی پہاڑ سے بھی تھوڑا سا اونچا جا کے اڑتا ہے، کوہ ہمالیہ سے اونچا اڑتا ہے یہ. اس کا سائز دیکھیں اور اس کی اڑان چیک کریں آپ. اور پھر یہ کہ جس ایئر کرنٹ کے اندر یہ اڑتا ہے نا، یہ ایئر کرنٹ کو لیتا ہے، اور وہ ہوا اس کو جو تیزی سے اڑاتی ہے نا، اس میں آکسیجن جو ہے وہ 30 to 50% کم ہوتی ہے. ایوریج جو ہوا کے اندر آکسیجن کا لیول ہے، جس میں ہر جاندار سانس لیتا ہے، تو اس میں یہ جس ایئر کرنٹ میں اڑتا ہے، وہاں پر کیونکہ ہائٹ زیادہ ہے نا، آپ کو پتا ہے جتنا آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر 30 to 50% آکسیجن کم ہوتی ہے. آج کل میں بریتھ شارٹنگ کا میں مبتلا ہوں، میری سانس رکنے لگتی ہے، تو مجھے سانس کھینچ کے لینی پڑتی ہے. مجھے لگتا ہے میرے ارد گرد سفوکیشن ہو گئی ہے، آکسیجن کم ہو گئی ہے. حالانکہ آکسیجن وہی ہوتی ہے، obviously پرابلم میرے اندر ہے. لیکن یہ جہاں پر اڑتا ہے وہاں پر آکسیجن ہی کم ہوتی ہے، 30 to 50%. لیکن یہ سروائیو کرتا ہے، مرتا نہیں ہے. ما یمسکہن الا الرحمن. اور پتہ ہے ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟
-54 ڈگری سیلشیس آپ کے ڈی فریزر سے کہیں کم. جہاں اگر آپ ڈی فریزر میں اس کو زندہ کو رکھ دیں نا تو یہ فریز ہو جائے گا, مر جائے گا, لیکن وہاں نہیں مرتا. جہاں -54 ڈگری سیلشیس ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں یہ اڑان بھرتا ہے اپنی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اڑتے ہوئے پرندوں پہ غور کرنے کو کہا آپ سے. کون تھامے رکھتا ہے یار ان کو؟ کون ان کو فریز نہیں ہونے دیتا, فریز ٹو ڈیتھ نہیں ہونے دیتا؟ کون ان کو سفکیٹ نہیں ہونے دیتا؟ کون ان کو بتاتا ہے کہ اس ایئر کرنٹ میں داخل ہو جاؤ تو اتنی تیزی سے تم یہاں سے وہاں تک فلائی کر سکو گے؟ اور بارٹیڈ گارڈوٹ کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے تھے نا. سائنٹسٹ کہتے ہیں 9 دن 9 راتوں میں آدھا دماغ دن میں ان کا سوتا ہے, اور وہ دماغ جو دن میں سوتا ہے وہ رات میں جاگتا ہے, اور جو دن میں جاگ رہا ہوتا ہے وہ رات میں سو جاتا ہے. کس نے بنایا یہ سسٹم؟ ایسے ہی بن گیا. وہ ڈارون کی دنیا میں خود بخود بن گیا, ایسے ہی رینڈملی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ عما یشرکون. یہ ایک اور برڈ ہے, ہمنگ برڈ. ہمنگ برڈ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا الخالق میں, اور اس کے سائز کے بارے میں بھی پڑھا تھا. تھوڑا اس کے مائگریشن فیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم پرندوں کے اڑان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس کا سائز اور اس کا وزن آپ کو پتا ہے. سائز دوبارہ سے پکچر دکھا دیتی تو آپ ریلیٹ کر سکیں گے. یہ اس کا سائز ہے ایک موتھ جتنا, کھٹمل جس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یہ سائز میں. یہ دیکھ لیں آپ, یہ ایک انسان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ انگلیوں کے بیچ میں ہے, بالکل ایک چھوٹے کیڑے کی طرح, موت کی طرح کا ہوتا ہے. یہ پرندہ جو ہے یہ 18 سے 22 گھنٹے جو ہے مسلسل اڑتا ہے. اس کا سائز چیک کریں, اور نان سٹاپ فلائٹ ہے اس کی 500 مائلز. اب اسلام آباد سے لاہور جائیں تو وہ بھی 300 کچھ کلومیٹر ہے, 370 کلومیٹر ہے شاید. اس میں بھی آپ کی گاڑی کو لازماً بیچ میں ریسٹ لینا ہی پڑتا ہے. ریسٹ ایریا میں تھوڑی دیر, یا آپ خود بھی تھک جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلیں تھوڑا سا باڈی اسٹریچ کرتے ہیں, رک جاتے کچھ منٹس کے لیے. لیکن یہ پرندہ اڑتا رہتا ہے. اس کا سائز دیکھیں آپ, نان سٹاپ 500 مائلز, اپروکسیمیٹلی 18 to 22 آورس کی اس کی فلائٹ ہے. یہ جو ریڈ لائنز ہے نا, یہ اس کی فلائٹ کی نشان ہے. یہ یہاں سے یہاں اڑتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو ہمنگ برڈ کی امیگریشن کے بارے میں, کہ یہ جس باغ کے جس گھونسلے سے اڑان بھرتا ہے نا, یہ واپس فکس ڈیٹ پر وہی واپس آتا ہے. یہ کیلنڈر اس کے اندر کس نے فکس کیا؟ اسی گھونسلے میں, اسی باغ میں, اسی شاخ پر یہ واپس آتا ہے. سبحان اللہ, یہ گم نہیں ہوتا. اس کے اندر یہ نقشہ, یہ ٹائم ٹیبل, یہ کیلنڈر کس نے فٹ کیا؟ اور ہمنگ برڈ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے روفس ہمنگ برڈ, جو 4800 کلومیٹر یعنی 3000 مائلز جو ہے وہ فلائٹ بھرتا ہے. 3000 مائلز کی. اور یہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پر ہیں نا, یہ ایک سیکنڈ میں قریباً 50 ٹائمز اس کو جو ہے وہ اپنے پروں کو مارتا ہے. 50 دفعہ ایک سیکنڈ میں. تو یہ ہمنگ ساؤنڈ آتی ہے اس کی, بالکل بن بناہٹ جیسے مکھی کے پروں کی ہوتی ہے نا, اسی لیے اس کو ہمنگ برڈ کہتے ہیں. Isn't it amazing? عجیب ہے نا. اب پتہ چلا اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں میری کائنات میں غور و فکر کرو, بار بار کہتے ہیں غور و فکر کرو. ما یمسکہن الا الرحمن, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے.
Can you imagine? اتنا چھوٹا سا پرندہ 18 سے 22 گھنٹے. امیجن کریں اس لانگیسٹ فلائٹ کو جو 24 سے 28 گھنٹے کی ہے. اس بڑے ایروپلین کو، اس کے انجنز کو، اس کے فیول ٹینکس کو، اس کے اندر عملے کو، اس کے پیچھے اس کے ٹاور سے جو کنٹرول ٹاور ہے اس کے ساتھ اس کے کنیکشن کو، اور اس پرندے کو. اس کے اندر یہ سارا کیلنڈر کس نے فٹ کیا؟ یہ واپس اپنے گھونسلے میں آتا. تھوڑی دیر کے لیے دماغ کو بالکل خالی کر لیں، باقی ساری سوچوں سے، برتن، کھانا، بچے، ہر چیز سے نکال لیں. اب سوچیں وہ رب، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کس صفت کا ذکر کیا؟ رحمت کا. رحمان. ما یمسکہن الا الرحمن. رحمان نے تھام رکھا ہے ان کو. یار وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ جس نے اتنے سے پرندے کو نہیں اکیلا چھوڑا، وہ اپنی اتنی پیاری مخلوق کو، اس انسان کو، اس بشر کو چھوڑ دے گا اس پریشانی میں، اس تکلیف میں؟ یا جو صبر وہ کر رہا ہے، یا جو وہ اپنی تقدیر پہ راضی ہے، کیا وہ اس کو اجر نہیں دے گا؟ کیا وہ اس کو بدلہ نہیں دے گا؟ کیا وہ اس کی کہانی کو ادھورا ہی چھوڑ دے گا؟ کیا سمجھ آتا آپ کو؟ اپنے ذہن کو ہر چیز سے خالی کریں، اپنی سب سے بڑی پریشانی یا تکلیف کو دماغ میں رکھیں اور اس کو ریلیٹ کریں کہ رحمان نے آپ کو کیسے کیسے کہاں کہاں تھاما ہے. آلریڈی وہ آپ کو تھامے ہوئے ہے، بس ہم ریلیٹ نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو گرنے نہیں دیتے وہ اللہ تعالیٰ، جب تک آپ خود گرنا نہ چاہیں، جب تک ہم خود مایوسی کے گھڑے میں گرنا نہ چاہیں، جب تک ہم خود اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکڑنا نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں گرنے دیتے، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دیتے. وہ تو شاکر علیم ہے. آپ ایک دفعہ اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ میں آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہوں. وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے. ہم ہر رات سورہ ملک پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کے پڑھتے ہیں ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور دن میں ہم اپنی پریشانیوں میں غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. پھر ہم اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں، پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم سورہ ملک نہیں پڑھ رہے، ہم سورہ ملک کو سمجھے بغیر پڑھ رہے تو فائدہ نہیں دے گی وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم تدبر کریں، اور تدبر کر کے پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریں. جلدی سے بتائیے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس طرح آپ اس کو فیل کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو کیا فیل کیا؟ ابھی آپ نے کیا محسوس کیا جب آپ نے ان پرندوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گرنے نہیں دیتا؟ جلدی سے ایک آدھے منٹ میں آپ میں سے کوئی ایک بتا دے. میں نے محسوس کیا کہ بھی نا انسان کو بھی اور یہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس سچویشن میں رکھا ہوتا ہے نا، جس میں ان کو اس طرح کی طاقت دیتا ہے ان حالات سے لڑنے کی یا ان حالات میں رہنے کی. جیسے سب سے پہلا پرندہ آپ نے دکھایا تھا نا، تو اس کو دیکھ کے نا میرے
मेरे जहन में आया था, आपने कहा ये समुद्र के ऊपर उठता है, इसकी मैंने चोंच देखी, वो इतनी लंबी थी, जो मछलियां पकड़ने वाली चोंच होती है जिससे वो मछलियां पकड़ते हैं, तो उसने समुद्र के ऊपर फ्लाई करना था, तो उसको अल्लाह ने चोंच भी वैसी ही दी जो कि जिससे वो मछलियां वगैरह पकड़ सकता था। तो ये तो इनके इंसान की तहकीक है ना, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं खाता पीता, मगर मुझे लगता है कि जब उसकी इतनी लंबी चोंच होती होगी और वो समुद्र के ऊपर फ्लाई करता होगा, तो वो वहां से मछलियां भी पकड़ गई, या इस तरह से वो आबी मखलूक पकड़ के खा लेता होगा। जी बिल्कुल, इनकी जो डाइट है ना, इनकी जो डाइट है उसमें फिश है, ये फिश खाते हैं, ये वीड्स के साथ साथ फिश भी खाते हैं, इसीलिए इनकी चोंच ऐसी है। बिल्कुल सही आपने सोचा, ये बात बहुत अहम है ना। देखो यही तो थामना है। अब आपको गैबी हाथ आके तो नहीं पकड़ेंगे कि आप उनको देख सको, लेकिन ये जो कुव्वत मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला आपको दे देते हैं ना, वो जो डिसीजन पावर अल्लाह ताला आपको देते हैं, वो जो अल्लाह ताला आपका दिल उड़ने से बचाते हैं, वो जो अल्लाह आपको आपके दिल को थाम लेते हैं, यही तो थामना है। यही तो अल्लाह ताला का आपके बैक पर होना है। आपने देखे ना वो लोग देखे होंगे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपने देखे होंगे वो लोग जो मायूसी का शिकार होते हैं, आपने देखे होंगे वो लोग जिनको अपने इर्द गिर्द फैली खुशियां नजर नहीं आती, और आपने वो लोग भी देखे होंगे जो जितने बड़े मर्जी क्राइसिस में हो उनके चेहरे पे एक स्माइल होती, वो परेशान नहीं होते। और आपने वो लोग भी देखे होंगे जैसे हम जैसे लोग जो परेशान होते हैं और फिर अल्लाह उनको थाम लेता है, क्योंकि एक अभी सफर है ना हमारा, एक सफर हमने शुरू कर रखा है अल्लाह की मारिफत का। तो जैसे जहन में आती है बात, फिर दिल थम जाता है, फिर परेशानी खत्म हो जाती है, फिर शैतान वसवसा डालता है, फिर थोड़ा कांपते हैं, लेकिन फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो ये जो कुव्वत और ताकत हमें मिलती है, ये रहमान ही की तरफ से तो है। वो इतना रहीम है कि वो आपको कहीं पर भी छोड़ेगा नहीं, और अगर उसने आपको किसी सिचुएशन में रखा हुआ है ना, तो यकीन कीजिए आपकी बेहतरी के लिए रखा। वरना अगर वो हमें कंफर्ट्स में रखता ना तो हम पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाते। हम अपनी खराबी, अपनी बर्बादी के कैसे कैसे घड़े खोद के उसके अंदर आराम से बैठ जाते जाके, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें गिरने से बचा लिया इस मुश्किल में डाल के। अब इसे कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हम आगे चलते हैं। जी चले आगे, चले। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये कि अल्लाह ताला जैसे हमने बताया, जैसे अल्लाह ताला ने थामा हुआ है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपनी सारी मिसलों को थामे हुए है। तो हम समझते हैं कि शायद हम अकेले हैं, हमारा कोई साथ नहीं देगा। दुनिया की जो सवारे हमें इस तरह से लगते हैं कि शायद हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मेहरबान जात है कि वो साबित करके दिखाता है कि अगर इंसान उस पर डिपेंड करे, उसको अपना साथी बनाए और उसके रस्तों पे चले, तो वो वहां से मदद करेगा जहाँ से इंसान को मान सकते नहीं होता। बेशक हमारा रब बहुत मेहरबान है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बेशक बेशक। जी फरवा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ये जिस तरह आप ये छोटे से परिंदे का बता रही थी ना, मेरे ज़हन में भी आ गया कि मेरे ना ससुराल घर में वो छोटी सी मैंने देखी है, जैसे ये मक्खी टाइप से होती है ना, छोटा उसको परिंदा क्या बंदा कह सकता है, मुझे अब समझ नहीं आ रही। जैसे वो शहद की मक्खी होती है ना, इसी तरह उसका ब्लैक सा थोड़ा सा कलर होता है। मैंने उसको देखते हैं वो कैसे मट्टी के साथ घर बनाती है, और सुभान अल्लाह ऐसे थोड़ा सा अपना वो सुराख छोड़ती है और बाकी इतना बड़ा वो बनाती है। सुभान अल्लाह, मैं उसको देख के अपने मेरे दिल में आया, मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, मैंने इससे देखा है, उसको अपनी आंखों से देखा है। मट्टी पता नहीं कहाँ से लाती है और बनाते हुए देखा। सुभान अल्लाह। बिया का घर देखा कभी आपने? बिया एक परिंदा होता है जो बिल्कुल पाउच की तरह घर बनाता है, बिल्कुल ऐसे वो तिनके यूं लगते हैं जैसे किसी माहिर कारीगर ने बुनी भी हो। वो सर्च कीजिएगा, बिया को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने इसको
वीडियो देखी मैंने इसकी। हाँ जी, उसका नाम, उसको सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप ये देखिए ना, अब ये इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाए ना, आयत के अल्फाज को दोबारा देखते हैं। अवलम यरौ इला तैर, क्या भला नहीं देखा उन्होंने परिंदों को? नहीं देखा, हमने नहीं देखा परिंदों को। क्या हम परिंदे नहीं देखते? अभी जरा थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करेंगे ना, आप में से हर एक को अपने बचपन से लेकर अभी तक की बेशुमार ऐसी बातें याद आएंगी जब आपने बैठ के किसी परिंदे को बड़े गौर से देखा होगा, कभी उसका घोंसला बनाते हुए उसको देखा होगा, या बचपन में किसी घोंसले में घुसे हुए होंगे देखा होगा, या ये कि उसको उड़ते हुए देखा होगा। अब हमारे घर में ना, यहाँ पर मेरे घर में अंगूर की एक बेल छोटी सी लगी हुई है। परिंदे उन्हें देखे, जब ये बाहर का मौसम आता है ना, अंगूर लग जाते हैं पूरे, तो किस तरह वो आते हैं छोटे छोटे से परिंदे, और वो बैठ के इस तरह से उसका रस चूसते हैं अंगूर का कि अंगूर वहीं रह जाता है, उसका जो छिलका, और अंदर से वो खा जाते हैं सारा। सुभान अल्लाह। मतलब आप परिंदों के ऊपर गौर फिक्र तो करें, आप अपने रब की जिक्र और उसके खल्लाक होने और उसकी रहमत और उसकी हिकमत, आप उसको कहां कहां से कौन कौन से सिर्फ पहचानेंगे अगर आप सिर्फ परिंदों पर गौर फिक्र कर लें तो। और फिर कलर्स, परिंदों के रंग इस कदर खूबसूरत। लेकिन पता है क्या मसला है हमारा, हम ना वक्ती तौर पर हर चीज देखते हैं। एक चीज देखी एंड देन सेड ओह सुभान अल्लाह, और उसके बाद फिर अपने उसमें लगे। हमारे अंदर चीजें जज्ब नहीं होती। यराव जो है ना, एक चीज होती है बसर, ठीक है, बसर का मतलब भी देखना होता है, और एक होती है अरा यरा। ये अरा जो है ये होता है गौर व फिक्र वाला देखना। यहां भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अवलम यराउ, क्या उन्होंने देखा? तो यहां किस तरह देखना है, आरजी देखना नहीं है क्या बस देख लिया, बल्कि देख के जरा गौर व फिक्र करना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कायनात में आप सैर करें और अपने रब को पहचानें, और फिर देखें कि आपका अपने रब के ऊपर ईमान कितना मजबूत हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। ये असल में ये हमने ना एक दफा, सिद्रा को याद होगा, बच्चों के लिए हमने सूरह मुल्क की जो है वो की थी, एक वर्कशॉप की थी। तो ये तब की मेरे पास बहुत सारी जो है ना चीजें पड़ी हुई हैं। जी मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। माशाल्लाह आपने जो वर्कशॉप की थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद एक रूटीन हो गई है कि मगरिब का टाइम जो होता है तो अजान सुनने के लिए बच्चे ना रूम्स में से निकल आते हैं और एक दूसरे को भी आवाज दे देते हैं, हम लोग चले निकले, अजान होने लगी और बाहर आके अजान सुनते हैं लॉन में, सर्दी हो गई गर्मी माशाल्लाह। और वो उस टाइम पे ना सारे परिंदे जा रहे होते हैं, ऊपर से कोई जा रहे होते हैं, कोई बिल्कुल स्टिल फ्लाई कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे ना एक दूसरे को फिर कहते हैं, देखो ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था सूरह मुल्क में, टीचर ने ये भी बताया था। वो परिंदों का माशाल्लाह करते हैं डिस्कस। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तदब्बुर का तरीका है ना। आप मुख्तलिफ तरीके से तदब्बुर करते हैं ना, बात ग्रामेटिकली करते हैं, बात। अच्छा चले, हमने पढ़ा कि जमीन, हमने देखी थी कि जमीन की जो क्रस्ट है ना वो कितनी सख्त होती है। अल्लाह ताला कैसे कुव्वत देते हैं। ये प्लांट ग्रोइंग की एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। आपने इस प्लांट की जगह ना अपने आप को इमेजिन करना है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी परेशानी को दिमाग में रखते हुए आप देखिए कि वो रब जो इस तरह से प्लांट को इसकी नाजुक से, ये जो जब सीड हम उसमें रखते हैं ना, आपको वीडियो नजर आ रही है? वीडियो शेयरिंग हुई नहीं हुई ना? ओके, अभी इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे। इसमें देखिए कि जिस तरह एक सीड होता है ना, और सीड इतना नाजुक, मतलब जब ये होता है जमीन के अंदर जाता है तो इसके अंदर से जो दो पार्ट्स इसके निकले हैं, एक रूट और एक शूट होती है, ठीक है। रूट किस तरह ये जमीन को फाड़ती है, और शूट जो है ये इतना नाजुक होता है, पहला जो ये निकलता है कि अगर एक दफा ऐसे ही हुआ था कि मैंने ना कुछ बीज बोए
کسی چیز کے اور غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا اس کو نا، تو اتنا نازک تھا پتا کہ وہ ٹوٹ ہی گیا، ختم ہی ہو گیا. میں نے اس کو مسئلہ نہیں، میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، لیکن وہ بچا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی قوت ڈال دیتے ہیں کہ یہ زمین جو اتنی سخت ہے، جس کو آپ کو کھودنے کے لیے چاقو یا ایک وہ درانتی یا کوئی ایسا جو پھاوڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ لینا پڑتا ہے اس کو کھدائی کرنے کے لیے. تو یہ وہ نازک سا شوٹ جو بہت ہی نازک ہوتا ہے اور 2 انگلیوں میں مسئلہ جاتا ہے، کیسے زمین کو پھاڑ کے باہر آتا ہے. جسٹ امیجن یور سیلف ہیئر. یہ جو زمین نظر آ رہی ہے نا، اس کو اپنی مصیبت سمجھ لیں اور اپنے آپ کو یہ بیج کا وجود سمجھ لیں. اب دیکھیے کہ رب اس کو کیسے جگہ دیتا ہے باہر نکلنے کی. اسی طرح وہ آپ کو بھی نکال لے گا اگر آپ اس پر بھروسہ کریں گے. تو میں نے آواز اس کی پیچھے سے بند کر دی، اس میں میوزک تھا. ڈیز کو دیکھ لیجئے گا، پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں انجوائے. اب دیکھیے، آپ کے مسائل آپ کو ہر طرف سے دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس سیڈ کی جگہ محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ آپ نمو پائیں، تاکہ آپ گرو کریں. اگر آپ اس سیڈ کو رکھ دیں ایک میز پر اور اس کو ہر طرح کی سردی گرمی سے بچا کے رکھیں، کیا یہ گرو کرے گا؟ جلدی سے آنسر کریں. گرو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو ہر سردی گرمی سے بچا کے رکھیں، اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں، یہ گرو نہیں کرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں مصائب کی اس گھٹن اور اس سچویشن میں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم گرو کریں. اور پھر کیسے گرو کیا اس نے؟ پودے نے کیسے گرو کیا؟ اس نے اپنے آپ کو، اس کی جڑیں جو ہیں زمین میں دیکھ رہے ہیں کیسی مضبوط ہو گئی ہیں. اپنے ایمان، اپنے بھروسے، اپنے توکل کے ساتھ، زور لگا کر، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے پش کیا زمین کو اور یہ زمین سے باہر آ گئی. اینڈ دین اس سے چھوڑا نہیں اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو گرو کرتے رکھا. دیکھ رہے ہیں جال، اس کا جڑوں کا جال کتنا پھیل گیا. اس نے اپنی گروتھ کو روکا نہیں، سیکھتا رہا، سیکھتا رہا، سیکھتا رہا، نمو دیتا رہا اپنے آپ کو. سردی گرمی ہر چیز سے ٹکراتا رہا اور گرو کرتا رہا. یہ ہے کائنات میں غور و فکر. یہ سکھاتی آپ کو پازیٹیوٹی، یہ بناتی آپ کو مثبت ذہن والا. کوئی مایوسی کی جگہ ہی نہیں. کیوں ہوا انسان مایوس؟ کیا رب بدل جاتا ہے؟ ایک پودے کے لیے رب کوئی اور ہے اور میرے لیے کوئی اور ہے. پرندوں کے لیے رب کوئی اور ہے اور میرے لیے کوئی اور ہے. میرے لیے وہ رحیم نہیں ہے کیا؟ کیا میرے لیے وہ الملک المقتدر نہیں ہے؟ ہے. وہی رب ہے، وہی اللہ ہے. تو وہ جو اتنے چھوٹے سے بیج کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کو پاور دیتا ہے، اس کو اندھیرے میں رکھ کر، اندھیرے میں رہتے ہوئے اس کو روشنی کی طرف سفر کی قوت دیتا ہے. تو مجھے بھی ان روشنیوں کی طرف سفر کرنا ہے. اندھیرے میں مایوس نہیں ہونا. اندھیرے تو آئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گرو کریں. آپ نے دیکھے وہ بچے جو بہت کمفرٹ زون میں پلتے ہیں، اور آپ نے دیکھے وہ بچے جو گلی محلوں میں پھرتے ہوئے پلتے ہیں. کس میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے؟ کس میں ہوتی ہے امیونٹی زیادہ؟ وہ بچے جو گلی محلے میں پھر کے پلتے ہیں. ان کو حتی الوسع کوئی بخار، کوئی راہ جاتا وائرس تنگ نہیں کرتا، ان کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی.
اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کمفرٹ زون میں اگر چھوڑ دینا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، ہماری گروتھ رک گئی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ جھٹکے دیتے رہتے نا، کہیں نہ کہیں ایسے اوپر نیچے لاتے رہتے، ہمیں سے ہر ایک کی زندگی کا تجربہ ہوگا. جہاں زندگی میں مشکل آئی ہے وہیں ہم نے گرو کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ نہیں دیتا، وہ ہمیں تھام کے رکھتا ہے، جیسا کہ وہ ان پرندوں کو تھام کے رکھتا ہے، جیسا کہ وہ اس ننھے بیج کو زمین میں سے اگنے کا راستہ دکھاتا ہے. امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون ہے وہ جو ہو لشکر تمہارا جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح سے دیکھتے ہیں اس کو. ایک اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا، رحمان کی مخالف میں تمہاری مدد کر سکے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے اور ایک طرف تم اپنے لشکر لے آؤ، جیسا فرعون تھا، جیسے ہمارے ہاں کے نمرود اور فرعون ہیں. فرعون ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مصر کی بادشاہت ہی ہو. فرعون بیسیکلی، فرعونیت جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. کوئی تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کا مقابلہ، تو کوئی لشکر بھی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ بھی اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم عملی طور پر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان کے بارے میں آج کل آپ لوگ خبریں سن رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ بینک ڈیفالٹ ہونے والا، بینک کرپٹ، کچھ دن کا رہ گیا صرف جی خزانے. IMF کے پاس آپ دوڑے جا رہے ہیں، پھر منتیں کر رہے ہیں ان کی. سود پہ قرضہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ سے جنگ نہ چھیڑو. ہم کہتے نہیں جی ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بغیر، مجھے حضرت انسان اور خاص طور پر مسلمان کے اوپر تعجب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن عملاً پھر وہ ہر معاملے میں اللہ کے مقابل کھڑا ہوتا ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے پاس لشکر ہیں سارے، تو اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. وہ اپنے سارے لشکروں کے ساتھ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. دونوں معنی درست ہیں. مفسرین نے جو دونوں طرح کے معنی کیے. اس وقت ہم ایک طرح کے معنی ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ کے لشکر ہماری مدد کیسے کرتے ہیں. جیسے فرشتوں نے غزوہ بدر میں، غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کی. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد کی، آگ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اور ٹھنڈی ہو گئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پانی پہ سے چلا دیا اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے. پھر ایک بہت ہی ریلیونٹ مثال میں نے آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب کی بھی سنائی تھی، واللہ عالم وہ کتنی درست ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک اچھے اسکالر کے منہ سے سنا تھا واقعہ، تو میں نے آپ کو بھی سنایا کہ کس طرح وہ مختلف جگہوں سے پھیر کے ان کو اس پرٹیکولر جگہ پر ڈاکٹر صاحب کو لایا گیا اس بچے کے علاج کے لیے. اللہ کے لشکر ہیں، آپ کی مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور کیسے اللہ تعالیٰ کے لشکر کام کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا. دوسری طرح کی سوچ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے اس وقت میں کہ جب ہم، کیونکہ آگے جو ہے نا، آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ دوسری طرح کے ترجمے کو بھی سپورٹ کرتا ہے. پہلی طرح کا ترجمہ جو ہے وہ پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن والے ترجمے کو سپورٹ کر رہا ہے کہ اللہ کے لشکر ہی تمہاری مدد کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا.
لیکن جو ترجمہ میں یہ کر رہی ہوں کہ اللہ کو تمہارے پاس کون سے لشکر ہیں جو تمہیں اللہ سے بچا سکے, اللہ کے لشکروں سے بچا سکے, تو دوسرا اگلا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. ان الکافرون الا فی غرور, کہ جو کافر ہیں وہ دھوکے میں ہیں, یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ اصل میں ایک دھوکے میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ کے لشکر کون کون سے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں نا, اب وہ جو ہم ایک سٹوری پڑھے تھے جس میں وہ ہم نے اللہ کے لشکر دیکھے کہ وہ ان کی مدد کرنے آئے, بوڑھی خاتون کے پوتے کی, اور ڈاکٹر صاحب کو وہاں پہنچا دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے لشکر کس طرح کام کرتے ہیں. فرعون کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو اللہ نے اس کے لشکروں, پانی نے اس کو ڈبو دیا اس کے لشکروں کے سمیت. ٹھیک ہے, یہاں سے دوبارہ میں آپ کو تھوڑا سا, ایک چیز ہوتی ہے ٹڈی دل, یہ عذاب قوم فرعون پہ بھی آیا تھا. ٹھیک ہے, ٹڈی دل کا عذاب. اس کو ابھی ریسنٹلی 2018 میں اور 2020 میں بھی یہ آیا دوبارہ. ٹھیک ہے, اس کو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ دیکھیے ذرا, ٹڈی دل جو ہوتے ہیں یہ جس جگہ سے گزرتے ہیں یہ اس جگہ کو, اس فصل کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے آتے جیسے پانی کی ایک بڑی لہر آتی ہے, اور وہ لہر جو ہے اب جب آگے اڑ کے جاتے ہیں تو پیچھے کچھ باقی نہیں بچتا. یہ دیکھیں, یہ مکئی کی فصل ہے اور کس طرح وہ اس کو کھا چکے ہیں, اور یہ کھاتے ہوئے کچھ اس کی ویڈیوز بھی ہیں. یہ بالکل ویران کر دیتی ہیں, بالکل ایسے کر دیتے ہیں جب جیسا کہ کوئی جانور کچل کے نکل جاتا ہے نا فصل کو, اور پیچھے چورا رہ جاتا ہے, کچرا بالکل, یہ ایسا کر دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں. Travel 200 kilometers a day, eat as much food as 35,000 people, and lay 1,000 eggs per square meter. آپ دیکھ پا رہے ہیں, India that blanketed western and central states. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Heat wave. Higher temperatures help the insects spread more rapidly, as well as spraying pesticide. Local councils in the state of میں آپ کو یہ تھوڑا سا پیچھے سے یہ ویڈیو دکھاتی ہوں. یہ انڈیا اور پاکستان میں If they stay 1,000 eggs per square meter a day, eat as much food as 30 grams. Locusts, their this infestation is driven by unusual دیکھیے ذرا یہ پودوں پہ بیٹھے ہوئے. rains in the Arabian Peninsula last year, creating the ideal breeding ground. Locusts move in swarms of up to 50 million. Each swarm can travel 200 kilometers a day, eat as much food as 35,000 people, and lay 1,000 eggs per square meter. In India that blanketed western and central states during a heat wave, higher temperatures help the insects spread more rapidly. As well as spraying pesticide, local councils in the state of Madhya Pradesh are playing loud music from speakers mounted on vehicles. The locusts away. Days, they'll start laying eggs. And if they start laying eggs, it will be very dangerous for us. We've arranged for bands to play in the villages to make noise to try and scare the locusts away. Experts warn that India's food supplies are also at risk if the invasion isn't controlled before the end of June. That's when the monsoon is due to arrive in northern India and locusts mature and breed. Elizabeth? آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی بے بسی ہے کہ وہ اس کو مختلف طریقے سے اڑانا چاہتا ہے. کہیں وہ ساؤنڈ کے ساتھ اس کو اڑاتا ہے, ڈرا کے اڑانا چاہتا ہے, کہیں وہ اسپرے کرتا ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈے نہ دے دیں یہاں پہ, کیونکہ اگر وہ انڈے دے دیں اس فیلڈ میں تو اس کے بعد پھر ان سے نجات ناممکن ہے. ایک اور ویڈیو اسی طرح میں دیکھ رہی تھی تو اس میں پاکستان کی جو آم کے باغ تھے اس کی اوپر ان کے وہ انٹرویو تھا کسی کا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی جو تھی نا, جو محنت تھی ان کی سال ہر سال کی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ
دنوں میں جو ہے وہ برباد ہو گئی، اور کوئی کہیں سے بھی وہ اس سے نجات پانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کہیں سے بھی۔ یہ صرف ایک ٹڈی دل ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جو پچھلی قوموں پہ آتے رہے۔ فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا ٹڈیوں کا، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جب پچھلی قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اور پھر ہم اپنے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پر تو تھا عذاب، اور ہمارے لیے یہ کوئی موسمی مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آتے ہیں تو یہ وارننگز ہوتی ہیں بیسیکلی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ٹورنیڈوز، یہ اللہ کے لشکر میں تھوڑا سا سائنٹیفکلی، چونکہ ہمارا دماغ سائنس کو ذرا زیادہ جلدی ایکسپٹ کرتا ہے نا، تو اس حساب سے میں صرف یہ جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح اللہ کے لشکر کام کرتے ہیں۔ یہ ٹورنیڈو ہے، اور ٹورنیڈو کے بعد کس طرح کی تباہی آتی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، اور آپ کو سورہ قمر کی وہ آیت یاد آئی جس میں قوم عاد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو وہ ہوا جب پھری ان کے اوپر تو ان کو ایسا کر دیا جیسے روندی ہوئی باڑ۔ ٹھیک ہے، ذرا اس تصویر کو غور کیجئے، یہ پہلے کی ہے اور یہ بعد کی ہے ٹورنیڈو کے۔ ہوا ہی ہے نا ٹورنیڈو، ٹوسٹڈ ایئر ہے نا۔ تو ایسے ہی قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بس اللہ کے پیارے نبی کی امت ہیں تو بخشے میں، اور اگر کوئی ہمارے اوپر ایسی آفت آتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں بس مقابلہ کرنا ہے اس کا ہم نے، بجائے اس کے کہ ہم ایک من حیث القوم من حیث الامت استغفار کریں، اپنی خرابیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے ان تنبیہات کو، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے نا کیف کان نذر، سورہ قمر میں بار بار پڑھا نا آپ نے، تو ان تنبیہات کو بجائے اس کے کہ ہم سمجھتے، ہم نے کیا سمجھ لیا اس کو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ارتھ کوئک ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ کا حکم ہو تو دیکھیں یہ بڑے بڑے محل کہاں پہنچ جائیں گے، کیا بن جائیں گے۔ اسی طرح سونامی ہے، یہ دیکھیں صرف ریلیٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم ان کو ریلیٹ نہیں کرتے تو ہم اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پہلے کہ آمن تم من فی السماء، کہ تم امن میں آگے اس سے جو آسمان میں ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی پکڑ سے۔ سوچے تو صحیح، کیا چیز انسان کو شیئر کر دیتی ہے اس چیز پر کہ وہ دوسروں کا حق مارے، وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے، وہ جھوٹ بولے، وہ امانت میں خیانت کرے، وہ بے ایمانی کرے، وہ حرام کھائے، وہ حرام ریلیشن شپس میں رہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑے۔ کیا چیز اس کو اس بات پر دلیر کر دیتی ہے؟ اس کو خوف نہیں آتا اللہ کے لشکروں کا، اللہ کی پکڑ کا، جبکہ اس کے ارد گرد یہ لشکر موجود ہیں۔ ابھی تو آپ کے سیلاب زدگان جو ہیں، ابھی تو وہ دوبارہ ان کی ریہیبلیٹیشن بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو وہ خیموں میں بیٹھے سخت سردی میں۔ ہمیں عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ ہمارا وہ حال ہے کہ جب تک ہمارے اپنے سر پہ ڈنڈا نہیں پڑتا نا، ہمیں خوف نہیں آتا، اور جب ہماری باری آتی ہے نا تو ہم جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں اپنی غلطیوں کی، اور ہم مظلوم بن جاتے ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر کسی اور ہی طرح کے غرور میں مبتلا ہے، کسی اور ہی طرح میں۔ غرور جو ہے غین را کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔
وہ ایک سیلف ڈسپشن میں ہے. ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم جو بھی ہیں وہ درست ہیں، ہمارے جو طریقے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور ہم تو فلاں کے جو ہیں وہ ماننے والے ہیں. اچھا، یہود کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں وہ جائیں گے جہنم میں، حالانکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. نہیں جی، وہ تو جائیں گے جہنم میں. ہم بھی یہی عقیدے رکھتے ہیں، ہم جائیں گے جنت میں، چاہے ہم جو مرضی کرتے رہیں. کیوں آج ہم ان حالوں کو پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کا اژدہا ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے؟ کیوں ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہے؟ کیوں پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے؟ کیوں ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرا ملک اٹھ کے آپ کو بھیک بھی دیتا ہے اور آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگاتا ہے؟ آپ تو چوزن ون ہیں، آپ کو تو اللہ نے چن لیا، کیوں پھر آپ ذلیل ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، اس پہ ہم نے غور نہیں کرنا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ وہ میٹھی میٹھی گولیاں دے کے عوام الناس کو سلائے رکھیں. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اٹس انف. یہ سورت پڑھ لیں، اٹس انف. وہ بغداد پر جب ہلاکو خان نے حملہ کیا نا، تو اس وقت کے جو علماء تھے، جنہیں قوم کو جگانا تھے اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے تب بھی تھے جو یہ کام کر رہے تھے جگانے والا مسلمانوں کو. لیکن بہت سارے اس وقت بھی وہی تھے جو اس وقت بھی لوگوں کو صرف قرآن کی صرف تلاوت کے اوپر فوکس کروائے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امت کی حمیت کو جگایا جاتا، غیرت کو جگایا جاتا، ان کو ہلاکو خان کے حملے کی وجہ بتائی جاتی کہ وہ پہنچے، ہم اس نہج پہ پہنچے کیوں ہیں. انہوں نے صرف ان کو وظیفے پڑھنے پہ لگا رکھا تھا. آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر رہے. کوئی بھی آفت آئے گی نا تو دیکھیے کیسے وائرل ہوں گی، یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کورونا سے بچ جائیں گے، اتنی دفعہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ اس سے بچ جائیں گے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے اور حفاظت کی دعائیں ہیں، لیکن پوری کی پوری سیرت آپ کے پاس موجود ہے، پورے کا پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہے. جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے نا، تب تک آپ وقتی طور پہ تو شاید کسی آفت سے بچ جائیں، لیکن پرماننٹلی آپ سیکیور نہیں ہو سکتے. ایک کے بعد ایک آفت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. ابھی بھی نہ سنبھلے تو اس کے بعد پھر سر اٹھانے کی مہلت نہیں ہوگی. ہمیں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنے تقوی کا جائزہ لے. ہمیں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی غلطیوں کو سدھارے. ہمیں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے اپنے اعمال کو، افعال کو احسان اور احسار کے درجے پہ رکھنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ اپنی جگہ تو ہم اللہ کے سامنے سچے ہوں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ پازیٹیوٹی، یہ سوچ آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں، اس کو اپنے تک روک کے نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اس معرفت کی روشنی میں ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دیں اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.